گفتگو ہماری جو ہے وہ وزن کے بارے میں نا بحث ہماری وہ اس میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے گا ہم سابقہ بحث کو جوڑ کے آج کی بحث میں داخل ہوں گے، کیونکہ بحث آج کی ہم ہے اس کو اسی کے ذریعے سمجھتے جائیں گے۔ ہم نے شروع کیا تھا وزن سے نا جی، وزن کی تو ہم نے کہا تھا یہ جو وزن ہے یہ اختصاص ہے، ایسے ہی کہا تھا نا ہم نے کہا تھا اختصاص اللفظ بالمعنی۔ ہم نے کہا تھا اس کے دو سبب ہیں، اس اختصاص کے دو سبب ہم نے قرار دیے تھے۔ کون سے دو سبب تھے؟ تعینی، پھر یہ دونوں تعینی اور تعینی کے ساتھ یہ دوسری جو ہم نے تقسیم کی تھی وزن کے اعتبار سے، ہم نے کہا تھا یہ چار ہیں۔ جلدی سے گزر رہا ہوں۔ ہم نے کہا تھا عام ہے، خاص ہے، عام ہے، اور یہاں کہیں گے وزن عام، موضوع خاص، اور چوتھی اس کے بالعکس ہے، یہ ہم نے کہا تھا ممکن نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات یہ بھی۔ تیسری مصنف نے کہا یہ ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس امثلہ نہیں ہے۔ جو امثلہ آپ نے قرار دی تھی ہم نے کہا تھا وہ بعض عام اس میں ہے، موضوع عام میں ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ جی۔ یہ مطلب تمام کرنے کے بعد پھر ہم کس میں داخل ہوئے؟ ہم نے کہا یہ جو لفظ مجاز آپ استعمال کرتے ہیں مجازی طور پہ، میں اس کو یہ مٹا رہا ہوں، اس طرح لیتے ہیں لفظ ہمارے پاس اسد ہے، اسد کے دو معنی ہیں، ایک تو حقیقی ہے حیوان مفترس، یہ تو واضح ہے حیوان مفترس اس کا حقیقی معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی کون سا ہے؟ رجل شجاع، واضح ہے بات۔ یہ جو اسد کا استعمال ہے، اس طرح کہیں گے استعمال جو ہے اس کا اس معنی میں رجل شجاع میں، یہ وزن کی وجہ سے ہے، یہ ہماری جو بحث تھی یہ وزن کی وجہ سے ہے یا وزن کی وجہ سے نہیں ہے؟ ہم نے کہا وزن کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ واضح نے فقط اسد کو وزن کیا اس کے لیے، حیوان مفترس کے لیے، واضح ہے بات یہ۔ ہاں یہ کس کی وجہ سے؟ ذوق سلیم ہم نے کہا تھا، یہ کل کا جو ہم نے معنی پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا ذوق سلیم تقاضا کرتا ہے کہ آپ لفظ اسد کو رجل شجاع میں کیا ہے استعمال کریں، طبعی ہے وضعی نہیں ہے، اس طرح تعبیر کیا تھا ہم نے کہا تھا طبعی ہے۔ وإلا میں نے ایک مثال دی تھی اسی میں، ہم نے کہا تھا اگر ہم یہ کہیں کہ اسد کا استعمال حیوان مفترس میں وضعی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر جتنی مناسبات پائی جاتی ہیں حیوان مفترس کے ساتھ معانی مجازیہ کے اعتبار سے تو پھر استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہونا چاہیے کہ وہ شخص جس کے منہ سے بدبو آتی ہے اسے بھی کیا کہنا چاہیے کہ یہ اسد ہے۔ اگر وضعی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ مناسبت تو پائی جاتی ہے وضعاً، کیونکہ آپ مشبہ اور مشبہ بہ قرار دے کے یہ تعدی ہم کرتے ہیں نا، مناسبت تو موجود ہے، جبکہ کیا ہے کسی بھی لغت میں اس طرح نہیں کہا جاتا۔ کیا کہا جائے؟ جس کے منہ سے بدبو آتی ہے بندہ شیر ہے، کوئی نہیں کہا جاتا کہ بندہ شیر ہے، ان سے کہا جاتا ہے جو شجاع ہو، کہا جاتا ہے کہ یہ اسد ہے، اسے نہیں کہا جاتا کہ یہ اسد ہے۔ تو یہ کیوں؟ چونکہ ذوق سلیم طبیعت اسی میں حسن اسی میں ہے، استعمال اس وجہ سے۔ یہ بھی ہم مطلب ذکر کر چکے تھے، یہاں تک بھی بات واضح ہے۔ آج کی بحث آ رہے ہیں، آج کی ہماری جو بحث ہے، دیکھیں نئی بحث شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی سوال ہے، کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا، کوئی عبارت میں کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو بتائیں، نہیں تو ہم آج کا مطلب جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جو ابھی آج ہم نے پڑھنا۔ تو آج کا جو مطلب ہے لفظ کی دو قسمیں، چونکہ آج بحث لفظی ہے آج کی بھی ساری، یہ جو لفظ ہے ہمارے پاس لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے آپ کے پاس؟ لفظ موضوع، جس کی ہماری بحث چل رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ ہے محمل، لفظ موضوع، اور کیا ہے لفظ محمل۔ یہ جو لفظ موضوع ہے جس کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، مثلا ہم وہ
میرے पास हाशिए में भी वही इन्होंने मिसालें दी हैं, मुसन्निफ ने मतन में भी वही, उसी को लेके चलेंगे हम। तो लफ्ज़ क्या है? मौजू मसलन ज़ारबा लिखते हैं। मुहमल क्या ले लें आप? इसके बिलक्स ले लें, राज़ाबा। मसलन ज़ारबा के बिलक्स, अगरचे राज़ाबा को माना शायद हो, लेकिन इसके जिसे देज़ कहते हैं ज़ैद के वज़न में, ये जो लफ्ज़ मौजू ज़ारबा है, आज हम क्या करने जा रहे हैं? एक तो इसका हकीकी माना है, हमारी बात हकीकी माना में नहीं है। हकीकी माना हमने जिक्र कर दिया कि जी वो क्या है, कभी लफ्ज़ को माना के लिए वज़ किया जाता है, वो उसका माना क्या होता है? मौजूदा होता है, और उसमें अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो वही हकीकी। मतलब लफ्ज़ ज़ारबा का जो हकीकी माना है वो क्या है? बस ज़ारबा को अगर देखें तो क्या है लफ्ज़ ज़ारबा का हकीकी माना? ज़ाहिर इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक हयत है, एक मादा है। मादा दलालत कर रहा है हदस पे, वो ज़र्ब पे, और हयत दलालत कर रही है क्या है? ज़मन माज़ी पे। नहीं, हम क्या अभी साबित करना चाहते हैं? ये जो कभी लफ्ज़ है, आप लफ्ज़ बोलते हैं और उससे मुराद नौए लफ्ज़ लेते हैं, नौए लफ्ज़ मुराद लेते हैं। जैसे इन्होंने मिसाल दी है पहली, जैसे इसकी मिसाल में लिखता हूँ, ज़ारबा फ़िल माज़िन। ये जो ज़ारबा है, ये ज़ारबा क्या है? फ़िल माज़ी है। अब क्या मुराद है इस ज़ारबा से कि ज़ारबा फ़िल माज़ी है? माजी से यानी हयत ज़ारबा फ़िल माज़ी है, ये लेना चाहते हैं इससे मुराद। बोला लफ्ज़ है, मुराद इसकी क्या ली है? नौ ली है, नौ ज़ारबा फ़िल माज़ी है। यानी ज़ारबा कह के मुराद लेना चाहते हैं फ़अला। ये यही है ना? हाँ, फ़अला जो है ये ज़ारबा कहा ज़ारबा है, लेकिन इतलाक़ किस पे किया है? उसकी नौ पे। ये क्या है? फ़अला फ़िल माज़ी है। दूसरी दफ़ा फिर कहते हैं यही, लेकिन मुराद क्या लेंगे? फ़अला नहीं लेंगे, बल्कि क्या मुराद लेंगे? कहेंगे नहीं, ज़ारबा के हम सिन्फ हैं, यानी लफ्ज़ बोलेंगे, इतलाक़ किस पे करेंगे? सिन्फ पर। मसलन मेरा ये मसलन ज़ारबा फ़िल माज़ी मुराद क्या है? नसरा, वाज़ेह है बात। और अफ़आल जो लेके आ जाएं इसकी जगह पे, जो भी क्या है इसकी सिन्फ से है ज़ारबा की, तो क्या है वो? फ़िल माज़ी है। असल में इसके लिए पहले ज़रूरी है सिन्फ किसे कहते हैं, पहले ये समझना ज़रूरी है। सिन्फ किसे कहते हैं? जो नौ होती है, उसके नीचे जो अफराद होते हैं वो अफराद कुल्ली होते हैं एक मुशख़्ख़स मसादीक़ में, उसे कहते हैं सिन्फ। यहाँ पे ये फ़अला जो ज़ारबा है, ये फ़अला ये नौ है, इसके नीचे ये अफराद इसके क्या हैं? ज़ारबा है, नसरा है, कारुमा है, शारुफ़ा है, माना है, ये सारे क्या हैं? फ़िल माज़ी। यानी कभी आप लफ्ज़ का इतलाक़ करते हैं, मुराद नौ लेते हैं, जैसे ज़ारबा से फ़अला। कभी आप लफ्ज़ का इतलाक़ करते हैं, मुराद सिन्फ लेते हैं, जैसे ज़ारबा से नसरा, कारुमा, शारुफ़ा, ये सारे। कभी आप लफ्ज़ का इतलाक़ करते हैं, मुराद मिसल लेते हैं। अब सिन्फ नहीं रहेगा, ये दूसरा हो गया ना। अब तीसरा आ जाएगा, मुराद मिसल लेते हैं। वाज़ेह है बात, यानी ना नौ ना सिन्फ, बल्कि क्या? मिसल यानी ज़ारबा फ़िल माज़िन फ़ी कुल्लिल कलाम। मसलन इस तरह ज़ारबा ज़ैदुन में, ज़ारबा अमरुन में, ज़ारबा आगे बढ़ाते जाएं। अब ये मुराद यहाँ पे क्या है? इन तमाम में इतलाक़ लफ्ज़ का करेंगे, लेकिन मुराद ज़ारबा से क्या लेंगे? मिसल लेंगे। जहाँ भी ज़ारबा इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? वो फ़िल माज़ी है।
نہ فعل ماضی ہے، وہ فعل ماضی ہے۔ یہ تین اطلاقات دیکھے ہوں گے، تو کہتے ہیں یہ تینوں کیا ہیں؟ کلام عرب میں صحیح ہے۔ صحیح نو، صنف اور مثل، یہ تینوں صحیح ہیں کلام عرب میں۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کیا کریں، لفظ بولیں، مراد کیا لیں، نو لیں، یا صنف لیں، لفظ بولیں مراد کیا ہے، صنف لیں، یا لفظ بولیں اور مراد کیا ہے اس سے مثل لیں۔ تینوں میں فرق واضح ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پہ تینوں میں فرق، ایک میں آپ زارابہ بول رہے ہیں کہ زارابہ فعل ماضی ہے، مراد آپ کی دیکھیں زارابہ نہیں ہے، فعلا ہے، فعلا فعل ماضی، یعنی یہ وزن آپ مراد لے رہے ہیں، اس کا نو مراد لے رہے ہیں۔ دوسرے میں آپ زارابہ بول رہے ہیں، مراد صنف لے رہے ہیں، صنف یعنی جو بھی زارابہ کی صنف سے ہے، یعنی نصرہ، کروما، شرفا، یہ سارے کیا ہیں، فعل ماضی۔ تیسرے میں آپ زارابہ لے رہے ہیں، مراد کیا لے رہے ہیں، یہ زارابہ فی کل الکلام، یعنی مثل زارابہ، خود زارابہ، فاعل کو مد نظر نہیں، خود زارابہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہر کلام میں کیا ہے، مثل ہے، وہ کیا ہے، فعل ماضی ہے۔ موضوع میں جو ہے وہ آپ نے فعل کے مثال دیا، موضوع میں اسم و حرف بھی آئے گا، کوئی یہی کلام اس میں ہاں، یہاں پہ کہاں پہ یہ فعل ہے؟ ہم یہاں پہ جب کہہ رہے ہیں زارابہ فعل و ماضن، اسے مبتدا قرار دے رہے ہیں، یہ اسم ہے زارابہ، فعل نہیں ہے۔ ذرا وہ فعل ہوگا نا۔ نہ، یہ آپ کفایہ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو زارابہ ہے یہ اسم ہے۔ ہم زارابہ سے مراد زارابہ نہیں لے رہے، زارابہ لے رہے ہیں۔ یا زارابہ اسے اسم قرار دے کے، واضح ہے، تو کیا ہے یہ، تو یہ مبتدا ہے یہاں زارابہ، فعل و ماضن اس کی خبر ہے یہاں پر۔ اس طرح دوسرے میں، تیسرے میں واضح ہوگی بات، تینوں میں کیا ہے، فرق ہے۔ تو واضح ہے فرق تینوں میں، لہذا اس طرح کہیں گے کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسم رکھیں، فعل رکھیں یا حرف، مطلقاً ہماری لفظ بما و لفظ بات ہو رہی ہے کہ لفظ کو موضوع قرار دے کے اس سے مراد کیا لینا ہے آپ نے، کبھی اس کی نو لینا ہے، کبھی اس کی صنف لیں گے، کبھی مثل لیں گے، اور پھر اس کے لیے حکم، یہ فعل و ماضن تو حکم ہے نا، اس کے لیے آپ حکم ثابت کریں گے۔ کہتے ہیں کلام عرب میں صحیح ہے، واقع ہے اسی طرح۔ اور یہ اطلاق جو ہے، اب دیکھیں یہ اطلاق حقیقی نہیں ہے نا، مجازی ہے یہ بھی، یہ تینوں پہ جو اطلاق ہے حقیقی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں جو اطلاق تھا وہ زارابہ کا زارابہ پہ بعنوان فعل ماضی تھا، وہ کیا ہے، ضرب یعنی مارنا۔ ہم تینوں مراد نہیں لے رہے یہاں پہ، تینوں میں کیا ہے، معنی مجازی مراد لے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا یہ معنی مجازی کا جو مراد ہے یہاں پہ وہ واضح کے وضع کی وجہ سے ہے یا ذوق سلیم کی وجہ سے؟ تو کہتے ہیں یہاں بھی ذوق سلیم کی وجہ سے ہے۔ خود فعل میں تو یہ نہیں کہہ پائیں گے مسئلہ، وہی نہیں ہم وہی کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہہ، اس طرف آتے ہیں، چوتھی روکی ابھی میں نے چوتھی قسم، ان تین کو سمجھ کے چوتھی طرف داخل ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے، وہ ذات طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے اطلاقات۔ یہاں پہ ایک انہوں نے سوال ہے، اگر مان لیں کہ یہ وضع کی وجہ سے ہے، ذوق سلیم طبیعت اس کا تقاضا نہیں کرتی، تو پھر کہتے ہیں یہاں ایک مشکل آئے گی کہ محمل بھی موضوع ہو جائے گا، کیونکہ محمل کا بھی ایسے اطلاق ہو سکتا، محمل کو بھی واضح نے وضع کیا نا، جیسے اس نے موضوع کو وضع کیا ویسے ہی محمل کو، تو جب محمل کو وضع کیا گیا ہے تو جیسے اطلاق ان تین پہ ہو سکتا ہے ان پہ بھی ہو سکتا ہے، تو محمل موضوع ہو جائے گا، یہ خلاف فرض ہے۔ پھر دوبارہ سمجھیے گا، اگر مان لیں کہ یہ اطلاقات طبعی نہیں ہیں، ذوق سلیم کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں، وضعی ہیں، تو جیسے شارع نے لفظ موضوع کو وضع کیا، شارع کہہ رہا ہوں واضح نے، ویسے ہی محمل کو بھی، محمل کا معنی تو ہوتا ہے نا، یعنی محمل جس کا کوئی معنی نہیں، دقت کیجئے گا، محمل بس کہاں ہوتے ہیں وہ تو، جب آپ کہتے ہیں لفظ دیز،
क्या माना है इसका? ये माना है ना खुद। वाज़ेह है भाई, मोहम्मल मोहम्मल नहीं रहेगा। तो कहते हैं फिर अगर कह लें कि ये वज़ई हैं, ये इतलाक़ात, तो क्या लाजिम आएगा? ये इतलाक़ात फिर मोहम्मल में भी नहीं, जबकि ये क्या है? वज़ई, ये खिलाफ फ़र्ज़ है। इस वजह से कहेंगे कि ये इतलाक़ात क्या हैं? वज़ई नहीं हैं, बल्कि किसकी वजह से हैं? ये इसमें मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पे आपको जो मुश्किल पेश आएगी किफ़ाया में, जब भी यहाँ मतन पढ़ेंगे आपको ये समझना ज़रूरी है कि लफ्ज़ बोल के उसकी नौ पे इतलाक़, यानी मुराद क्या है नौ से। तो ये ज़ाहिर है थोड़ी सी मंतक का मुलदखल है, तो मंतक में जो सिलसिला अजनास है अगर वो समझे हुए हैं तो माशिकाल फिर समझने में कोई मुश्किल नहीं है। या मंतक मुज़फ़्फ़र में जाके अगर हम वासे अल्फाज को थोड़ा सा अगर जाके मुताला भी कर लें और समझ लें कि नौ किसे कहते हैं, वहाँ शेख ने बयान किया है जिन्स को, नौ को, सिन्फ को और शख्स को, कि नौ किसे कहते हैं, जिन्स किसे कहते हैं, शख्स किसे कहते हैं। और तो तब भी ये क्या है, मुश्किल नहीं है। मैंने वैसे वाज़ा कर दिया हुआ है कि जब आप लफ्ज़ ज़राबा बोलें, मुराद फ़अला लें, तो ये नौ है, उसकी नौ को बयान किया जा रहा है। ये वाज़ेह होगी बात ये। और जब आप क्या हैं लफ्ज़, और इसका ऊपर क्या होगा, जिन्स क्या होगी, कलेमा जिन्स हो जाएगा इनका। और जब आप लफ्ज़ ज़राबा बोलें और मुराद क्या है, सिन्फ लें, यानी इस जैसे जो भी कुल्ली अल्फाज हैं, वो नसरा, कारमा, शारुख, फ़ेल माज़ी है। जब आप लफ्ज़ ज़राबा बोलें, मुराद मिसल लें, यानी कलाम में मिसल ज़राबा, खुद ज़राबा के हम मिसल जो अल्फाज हैं फ़ेल माज़ी, तो कहते हैं इतलाक़ात सही नहीं। मुश्किल हमारी कहाँ पे है? मुश्किल यहाँ पे नहीं है, ये ठीक है। ये तीन हो गए इतलाक़ात। चौथा जो इतलाक़ है ना, वो है लफ्ज़ बोलें, मुराद शख्स लें खुद, ना नौ, ना सिन्फ, ना मिसल, बल्कि शख्स, यानी जुज़ी तौर पे, ख़ास तौर पे मुशख़्ख़स उसी को मुराद लें। जैसे इसकी मिसाल जो है इन्होंने, मुसन्निफ़ ने खुद वो मतन में दी है, ज़ैदुन लफ्ज़ुन, जैसे ये ज़ैदुन लफ्ज़ुन, ये अब चौथा है। लफ्ज़ ज़ैद है, इसका इतलाक़ किस पे करना है? शख्स ज़ैद पे, कि जी ज़ैद क्या है, वो लफ्ज़ है और मुराद इसकी ना नौ है। वाज़ेह है कि क्या मुराद लें, ज़ैद से मुराद इंसान मुराद लें, ये नौ हो जाएगा। ना सिन्फ है कि ज़ैद जैसे बाकी ज़ैद, अमर, बकर, खालिद लफ्ज़ हैं। ना मिसल कि ज़ैद जहाँ भी कलाम में इस्तेमाल होगा लफ्ज़ है, ना शख्स से ज़ैद, खुद ज़ैद, बेमा हुआ ज़ैद, बगैर उसके क्या है वो इतलाक़ात के। तो क्या इस तरह कलाम में सही है या नहीं इतलाक़? क्या आप लफ्ज़ बोलें और मुराद क्या है, खुद शख्स लें, तो कहते हैं ये सही नहीं है। इतलाक़ुल लफ्ज़ अला नौइही सही, इतलाक़ुल लफ्ज़ अला सिन्फ़िही सही, इतलाक़ुल लफ्ज़ अला मिस्लिही सही, इतलाक़ुल लफ्ज़ अला शख्सिही लैसा सही। लिमाज़ा, क्यों सही नहीं है? दो वजह बयान की हैं इसकी। ये लफ्ज़ का इतलाक़ शख्स पे सही नहीं है दो वजह से। दो वजह क्या है? वो दो इन्होंने यहाँ पे उसको रद्द किया दो दलीलों से। पहला, यल्ज़म इत्तिहादुद्दाल वल मदलूल, ये पहला इश्काल है। यहाँ पे लिख देते हैं लैसा भी सही, इतलाक़ुल लफ्ज़ व इरादतु शख्सिही लैसा भी सही। क्यों नहीं है सही? यल्ज़म इत्तिहादुद्दाल वल मदलूल, या फिर क्या लाजिम आता है? तरकीबुल कज़िया मिन जुज़इन,
یا قضیہ کا 2 جزوں سے مرکب ہونا لازم ہوتا ہے. جب قضیہ جبکہ کتنے جزء سے مرکب ہوتا ہے؟ 3 سے. اور یہ دونوں مستحیل ہیں. من جزءین. جی من جزءین. اور یہ دونوں مستحیل ہیں. اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ اطلاق کیا ہے؟ صحیح نہیں. یہ سارا دعویٰ ہو گیا نا ہمارا. ان ہر ایک کو ثابت کرنا پڑے گا ہمیں، تب جا کے بات بن سکتی ہے کچھ. یہ تینوں تو واضح ہیں میرا خیال ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے ان میں. آ جائیں یہ جو ہم نے کہا کہ زید لفظ جو ہے یہ اطلاق صحیح نہیں ہے، اور مراد زید سے نفس زید، شخص سے نہیں، نفس زید نہیں. ہم نہ نو نہ صنف نہ تیسرا کیا ہم نے کہا تھا مثل، بلکہ نفس سے زید مراد لیں. تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں؟ کہتے ہیں یہ پہلا اس کی طرف جاتے ہیں. اتحاد الدال والمدلول لازم آتا ہے. کیسے اتحاد الدال والمدلول؟ یہاں زید سے مراد کیا ہے؟ یہ زید دال ہے نا. آپ دلالت کے باب میں کیا کہتے ہیں؟ لفظ دال ہوتا ہے، معنی مدلول ہوتا ہے، اور یہ کیفیت انتقال کیا ہے؟ دلالت. یہاں یہ تو حکم ہے نا، اس سے تو یہ تو حکم ہے اس کے لیے. واضح ہے بات. یہ تو زید یہ لفظ تو حکم ہے اس کے لیے. اس کو خود ہماری بات زید میں ہے، بما ہوا زید. تو لفظ زید دال ہے. اس کا معنی زید کا معنی کیا ہے؟ آپ نے کہا وہی نفس یعنی نا وہی زید. تو یہ کہتے ہیں اتحاد الدال والمدلول ہے. پیچھے دیکھیں یہاں پہ ہم کیوں کہہ رہے تھے صحیح ہے؟ چونکہ یہاں پہ جو لفظ ہے وہ ضربہ ہے، جو اس کا معنی مراد ہے وہ فعل ہے. اتحاد الدال والمدلول نہیں ہے. دیکھیں، اور جہاں پہ دال اور مدلول متحد ہوں حمل صحیح نہیں ہوتا. ایسے ہی دیکھ لیں یہاں پہ دوسری قسم میں جہاں ہم نے کہا یہ دیکھیں زاربہ سے مراد کیا ہے؟ نصر کارو معاشارفہ کیا ہے؟ پھر دیکھیں فرق ہے دونوں میں. اس طرح تیسرے میں بھی مثل ہے نا، وہ نہیں ہے. اس میں ہم نے کہا تھا یہ کیا ہے؟ صحیح. مشکل کہاں پہ ہے؟ جہاں نفس سے حکم ہے. کہتے ہیں اتحاد الدال والمدلول لازم آتا ہے. دال کیا ہے؟ وہ خود زید. مدلول کیا ہے؟ خود زید. نفس سے زید ہے نا، شخص سے زید ہے. کہتے ہیں اتحاد الدال والمدلول ہے. یہ واضح ہے. جتنے حمل کی آپ کے پاس اقسام ہیں، حمل اولی لیں یا شے ثنائی، آپ وہاں پہ شاید اگر یاد و منطق میں ہم نے کہا تھا یہ جو حمل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ من جہہ اتفاق ہوتا ہے اور من جہہ تغایر کا ہونا ضروری ہے. اگر تغایر نہیں ہوگا حمل نہیں ہوگا. یہاں پہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تغایر نہیں ہے اتحاد دال اور مدلول کے درمیان، جبکہ دال اور مدلول کے درمیان تغایر ہے. اس وجہ سے یہ شخص حکم پہ اطلاق کیا ہے؟ صحیح نہیں. بات واضح ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں نہیں، اس کا جواب اگر آپ دیتے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے نہیں ہے تغایر اعتباری ہے تو اور کافی ہے یہ حمل کے صحیح ہونے کے لیے. حمل اولی میں ہم نے کہا تھا نا اتحاد فی المفہوم تغایر فی الاعتبار. جیسے الانسان و حیوان الناطق، یہ جو الانسان و حیوان الناطق پہ آپ حمل کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں نا کہ جی اتحاد فی المفہوم ہے، انسان بھی حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق انسان ہے. اور تغایر کس چیز میں ہے؟ اجمال و تفصیل ہے. انسان مجمل ہے اور وہ اس کی تفصیل ہے. تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں یہاں بھی ایسے کہیں گے جی زید جو کہ کیا ہے؟ دال ہے. واضح ہے بات. یہ کیا ہے؟ لفظ ہے. اور زید جو کہ مدلول ہے وہ اس کا معنی ہے. وہاں کچھ کا دال اور مدلول کا اتحاد لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ زید جو لفظ ہے جسے آپ دال قرار دے رہے ہیں، واضح ہے بات. یہ موضوع ہے اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں. وہ زید جو معنی ہے جسے مدلول قرار دے رہے ہیں وہ محمول ہے. کہتے کوئی عرض نہیں. اعتبار کیا ہے؟ دونوں میں فرق موجود ہے، لہذا اتحاد الدال والمدلول لازم نہیں آتا، لہذا اشکال لازم نہیں آتا. اس اعتبار سے یہ مصنف نے جواب دیا ہے متن میں اس کا. یہ جو پہلا اشکال ہے اتحاد الدال والمدلول والا، اس اشکال کو رفع کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ دونوں میں اعتبار اس طرح چلے گئے ہیں، دونوں میں اعتباری طور پہ فرق کرتے ہوئے. اعتبار دونوں کا کیا لیں گے؟ یہ میں جو لفظ بول رہا ہوں متن میں موجود ہیں، وہ
کہ جو لفظ زید ہے اس سے کہیں گے یہ لافظ کا قصد ہے اس کا دال کا، اور جو معنی زید ہے اس سے لافظ کا قصد ہے اس سے کیا ہے مدلول، لہذا تغایر موجود ہے اعتباراً، لہذا کوئی اگرچہ خارجاً ذہناً ایک ہی ہے وہی زید ہے، لیکن اعتباراً چونکہ مختلف ہیں تو اشکال لازم نہیں آتا، یہ دال اور مدلول کا اتحاد لازم نہیں آتا۔ اصل یہ بھی واضح ہے، سمجھنے والی یہ بات ہے کہ کیسے قضیہ دو جزوں سے مرکب ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے، کیونکہ واضح ہے ہمارے لیے قضایا کیا ہے، اس میں 3 جز ہوتے ہیں، یا موضوع ہے یا محمول ہے، اور ان کے درمیان کیا ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا قضیہ کیا ہے ان 3 اجزاء سے خالی ہو، وہ ذہنی ہو یا خارجی، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میں کہتا ہوں زید قائم، اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک زید موضوع ہے، قائم محمول ہے، ان دو کے درمیان کیا ہے، قیام کی نسبت ہے۔ ہاں کبھی اس نسبت پہ حرف رابط موجود ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے نسبت کو، زید ہوا قائم، کبھی اس حرف کو کیا ہے ذکر نہیں کیا جاتا، تو اصل میں حقیقت میں جو قضیہ ہے اس کے کتنے ہیں، 3 جز ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اگر مان لیں شخص حکم کا اطلاق صحیح ہے تو قضیہ میں 2 جز بچ جائیں گے، پھر واضح ہوگی بات، یہ 2 جز، وہ 2 جز کون سے بچیں گے، محمول اور نسبت، موضوع باقی نہیں رکھے گا، بس محمول اور نسبت بچے گی۔ کیوں؟ اگر موضوع کو باقی رکھتے ہیں تو اتحاد الدال والمدلول لازم ہوگا، لہذا 2 میں سے ایک مان لیں، یا کہ اتحاد الدال والمدلول ہے یا کہ قضیہ 2 جزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اگر کہتے ہیں قضیہ 3 جزوں سے مرکب ہوتا ہے تو اتحاد، وہ موضوع باقی ہو جائے گا نا، تو وہ موضوع نفس المحمول ہے۔ اگر کہتے ہیں قضیہ 2 جزوں سے مرکب ہوتا ہے تو یہ خود اشکال ہے کہ قضایا کے 2 جز ہوتے نہیں، قضایا کے لیے ضروری ہے 3 جز کا ہونا، کسی بھی قضیے کے 2 جز سے قضیہ نہیں بنتا۔ ہو ہی نہیں سکتا آپ کہ آپ موضوع کو تصور نہ کریں اور اس پہ محمول کو حمل کریں، ممکن نہیں ہے، موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا جواب کیا دیا، کہا جی وہ اعتباری طور پہ ہم فرق کریں گے دونوں کو۔ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، کہتے نہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں، منطق میں نہیں ذکر کیا جاتا اس کو، کسی منطق کتاب میں چھوٹی جو ہم پڑھتے ہیں ان میں نہیں ذکر کیا جاتا۔ کہتے ہیں قضایا کی 2 قسمیں ہیں، ایک قضایا، دقت کیجیے گا، ایک قضیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا موضوع آپ تصور کرتے ہیں، جیسے ہم عام طور پہ قضایا، اسے انہیں کہتے ہیں قضایا متعارفہ، جو منطق وغیرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جی موضوع کا تصور کیا، محمول کا تصور کیا، نسبت کا کیا، حکم لگا دی، حکم چوتھی چیز ہوتی ہے۔ دوسرے کہتے ہیں قضایا وہ ہوتے ہیں جن میں موضوع کو تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ موضوع کیا ہوتا ہے، مشخص خارجی ہوتا ہے، اس پہ کیا کیا جاتا ہے، محمول کو حمل کیا جاتا ہے بغیر موضوع کو تصور کیے، کہتے ہیں یہ ممکن ہے۔ واضح ہوگی بات یہ، مثلا میں کیا کہوں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آگا کہ میں حکم بس لگا دیں ان پہ، طالب علم موضوع کو نہ تصور کروں، چونکہ موضوع کیا ہے، مشخص خارج میں موجود ہے، بس حکم لگا دو۔ کہتے ہیں یہاں پہ 2 قضیہ 2 جز ہو سکتے ہیں، ایک نسبت، ایک حکم، ایک محمول۔ نسبت کیا ہے، وہ طالب علم کی نسبت ان کی طرح، دوسرا حکم ان پہ کہ یہ طالب علم ہے۔ موضوع کیا ہونا ہے، یہ شخص جو موجود ہے خارج میں، تو کہتے ہیں تصور کرنے کی ضرورت ہے، لہذا فرض کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس طرح مان لیں تو اشکال لازم نہیں آتا۔ لہذا انہوں نے کہا ہے کہ اگر اطلاق کرتے ہیں شخص پہ لفظ کا تو یہ 2 اشکال لازم آتے ہیں۔ مصنف نے دونوں کا جواب دیا ہے، اتحاد الدال والمدلول کا بھی، اور دوسرا کیا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر مان لیں ایسے قضایا ہوتے ہیں، اشکال مصنف پر کیے گئے، مصنف نے خود اپنے اوپر اشکال کیا، پھر جواب دیا ان کو الٹا کہہ کے، قائل ہوگا پھر شخصیت میں بھی ایسا کرنا صحیح کر سکتے ہیں، لیکن فرض یہ کرنے، تعویل کرنے کے بعد یہ تعویل کرنی پڑے گی اتحاد الدال والمدلول کی کہ جی یہاں پہ اعتباراً فرق موجود ہے۔ دوسرا یہ تعویل کرنا پڑے گا کہ آپ قضیہ کو اصول میں قضایا متعارفہ سے ہٹ کے فرض کریں،
جہاں پہ شخص سے حکم مراد ہو آپ کی، وہ کیا لے جی، وہاں پہ موضوع کا تصور ہونا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ خلاف حقیقت ہے، چونکہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ تصور نہ کریں حکم لگائیں کسی شے پہ، کہتے ہیں ممکن ہے، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے کہا طالب علم تو آپ کے ذہن میں تو تھا نا کہ یہ وہ کہتے نہیں ذہن میں رکھے ہی نہ، بس یہی تو کہنے ذہن میں نہ رکھے، خارج پہ وہ یہ میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ ایسا فرض بس ہے، فرض المحال ہے، سر المحال ہے جناب۔ خود اپنے کو اشکال کر کے پھر جواب بھی دے دے۔ کتاب چھوٹی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بڑی تو کرنی ہے کسی طریقے۔ نہیں وہ پڑھا رہے ہیں اصل میں، امتحان کے لیے نہیں ہے نا کتاب، انہیں علمی کتاب لکھی ہے، ہم امتحان کے لیے پڑھ رہے ہیں اسے، ان کا قصور نہیں ہمارا۔ ان کو لگا کہ اس پہ اشکال ہو سکتا ہے تو پہلے اشکال کا جواب دے دیا۔ یہ وہ شرح ایک تو باقر روانی صاحب کی ہے، اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، مطلب اگرچہ وہ تھوڑا سا پڑھانے والے کے لیے، ایک اور شرح اچھی شرح ہے، شاید آپ کی ذہن آپ کی نظر میں گزری ہے نہیں، اس سے استفادہ کریں آپ کو بہت ہوگا۔ بامیانی صاحب کی شرح جو ہے دروس فی الکفایہ، دروس فی الکفایہ شرح ہے، اچھی شرح ہے وہ بھی، انہوں نے مطلب کو بڑے اچھے طریقے سے امثلہ کے ساتھ قیاس استثنائی لا کے واضح کرتے ہیں، تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں مطلب سمجھنے کے لیے۔ وہ مزجی ہے شعر، وہ ان کی تو ہے نا توضیحی ہے، ان کی مزجی ہے، جیسے لما کی نہیں جوار فخریہ، ویسے پوائنٹ دیتے ہیں نیچے شرح کرتے ہیں، پوائنٹ دیتے ہیں شرح کرتے ہیں، وہ ذرا نا ذہن کے قریب کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں۔ وہ کسی بھی مکتبے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، توضیح وہ ہے دروس فی الکفایہ۔ تو الفاظ سارے ان کے وہ ہیں فصیح الفاظ جیسے کہتے ہیں، چونکہ عفانی ہے، کوئی عراقی ہے نہیں ہے، وہ اچھی ہے وہ۔ یہ دیکھیے گا اطلاق اللفظ و ارادت نوعہ اور صنفہ اور مثلہ اور شخصہ، لا شبہۃ فی صحت اطلاق اللفظ، کوئی شبہ نہیں لفظ کا اطلاق صحیح ہے، لیکن کس پہ؟ و ارادت نوعہ بھی، اور اس سے مراد آپ کیا لیں؟ نوع لفظ، ارادے سے۔ ہاں، کما اذا قیل ضرب مثلا فعل ماض، کیا کہیں؟ ضرب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ اب اس کو سمجھنا آپ نے، یہ جب ہم نے کہا ضرب فعل ماضی ہے، مراد ہماری لفظ ضرب نہیں ہے، نوع ضرب یعنی فعل، فعل ماضی ہے مراد ہے۔ اور صنف ہی، یا کس پہ اطلاق کرے اس کا؟ نوع پہ نہیں، صنف پہ۔ کما اذا قیل زید فی ضرب زید فاعل، یہ جو زید ہے کس میں؟ ضرب زید میں، یہ کیا ہے؟ صنف لیں گے یہاں پہ آپ، یعنی مراد ہماری لفظ زید نہیں ہے، جو بھی ضرب کے بعد واقع ہو، وہ زید ہے، عامر ہے، خالد ہے، بکر ہے۔ میں نے مثال ذرا ضرب کے ذریعے چکے ایک ہی طرح لے کے چلے ہیں، واضح ہوگی بات یہ صنف ہے۔ اذا لم یقصد بہ، دیکھیں شخص القول، جب اس سے مراد آپ کیا ہیں؟ شخص زید نہ لیں، بلکہ کیا ہے؟ صنف زید لیں۔ صنف یعنی جو بھی ضربہ کے بعد واقع ہوگا وہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور مثل ہی، یا کیا ہے؟ لفظ کا اطلاق کریں، مراد کیا ہے اس سے؟ مثل ہے۔ کا دیکھیں ضرب فی المثال، خود ضربہ، جہاں بھی کلام میں ضربہ واقع ہوگا وہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ فی ما اذا، دیکھیں فی ما اذا کو یہاں کہہ رہے ہیں، پیچھے کیا کہا؟ اذا لم یقصد بہ، دونوں میں، نو میں بھی ضربہ کا قصد نہیں کرنا بلکہ اس کی نو کا کرنا ہے، اور صنف میں بھی ضربہ کا قصد نہیں کرنا بلکہ اس کے صنف کا کرنا ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فی ما اذا کو صدا، خود ضربہ کا قصد کریں، جہاں بھی کلام میں ضربہ واقع ہوگا یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، تو یہ مثل ہے۔ وقد اشرنا الی ان صحت الاطلاق کذالک، کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا ہے اس طرح جو اطلاق کیا ہے یہ صحیح ہوتا ہے، واضح ہوگی بات یہ۔ اب یہ اس طرح اطلاق کے صحیح ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وحسن ہی انما کان بالطبع، یہ صحیح ہے، حسن ہے، لیکن کس بنا پہ ہے؟ دلیل ذوق سلیم ہے، لا بالوضع، وضع کی وجہ سے نہیں ہے، وإلا اگر کہہ دیں تب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وضع کی وجہ سے ہے، کانت المحملات موضوع لذالک، پھر محملات بھی کیا ہیں؟ ان تینوں کے لیے وضع ہو جائیں گے۔
یعنی لفظ محمل بھی آپ بول کے اس سے مراد اس کی نوع لے سکتے ہیں، لفظ محمل بول کے مراد اس سے صنف لے سکتے ہیں، مثل لے سکتے ہیں، لصحت الاطلاق کذالک فیہا، جو کہ محمل کا بھی اطلاق کیا ہے اس طرح، فیہا یعنی ان تینوں میں صحیح ہے، واضح ہوگی بات، فی المحملات یعنی فیہا کی ضمیر، کذالک کا اشارہ یعنی نوع، صنف اور وہ مثل مراد لینا، والالتزام بوضعھا لذالک کما تری، کہتے ہیں اس طرح التزام کرنا کہ جی یہ وضعی ہیں تو پھر محملات بھی موضوع ہو جائیں گے، کہتے ہیں کما تری، جب محمل ہے وہ موضوع نہیں ہوتا، مقالب میں ہیں اس کے، اگر کہتے ہیں تو محملات بھی کیا ہیں پھر موضوع ہو جائیں گے، جو کہ کیا ہے ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ بات واضح ہوگی یہاں تک، مطلب واضح ہے میرا خیال ہے۔ آ جائیں چوتھی قسم، وَأَمَّا إِطْلَاقُهُ وَإِرَادَةُ شَخْصِهِ، آپ اطلاق کریں اور مراد دیکھیں، نہ نو لینی ہے، نہ صنف، نہ مثل، بلکہ شخص نفس، کما اذا قیل زید لفظ، زید سے مراد نہ انسان لینا ہے، نہ زید سے مراد زید جو ہے وہ جو بھی مبتدا واقع ہو سکے اسم وہ بھی نہیں لینا، یعنی صنف بھی نہیں لینا، نہ زید سے مراد کیا ہے مثل لینا ہے کہ جہاں بھی کلام میں زید واقع ہوگا وہ کیا ہے لفظ ہوتا ہے، نہیں، شخص سے زید، وَأُرِيدَ مِنْهُ شَخْصُ نَفْسِهِ فَفِي صَحَتِهِ بِدُونِ تعویل نظر، جب تک تعویل نہ کریں گے محل اشکال ہے، وہ تعویل دو میں سے ایک جو ہم نے کی، واضح ہے، کیوں بھی نہیں صحیح، لِاسْتِلْزَامِهِ اتِّحَادِ الدَّالِ وَالْمَدْلُولِ، یہ پہلا اشکال، کیونکہ اگر کہتے ہیں کہ لفظ کا اطلاق شخص سے وہ موضوع پر ہوتا ہے تو کیا لازم آئے گا، اتحاد الدال والمدلول لازم آئے گا، ہاں جی، اشکال، دال کیا ہے خود لفظ زید ہے، مدلول کیا ہے خود زید ہے، تو اتحاد الدال والمدلول چاہیے۔ اور دوسرا دیکھیے کا اشکال، ترکب القضیہ من جزئین، یا قضیہ کا دو جزوں سے مرکب ہونا لازم آئے گا، کما فی الفصول، صاحب فصول نے یہ دونوں کیا کیے ہیں، اشکال کیے ہیں، صاحب فصول یعنی محمد حسین غربی صاحب کی یہ فصول کتاب ہے، فی الاصول میں انہوں نے یہ اشکال کیے ہیں۔ بیان ذالک انہ ان اعتبر دلالتہ علی نفسہ، اگر یہ اعتبار کرتے ہیں کہ اس کی دلالت اپنے ہی اوپر ہے، یعنی لفظ زید دال ہے، اس کا معنی مدلول ہے اور یہ خود اپنے اوپر دلالت کر رہا ہے، حینئذ لازم الاتحاد، اتحاد لازم آئے گا، وإلا اگر کہتے ہیں اس کی دلالت اپنے اوپر نہیں ہے، یعنی موضوع ہے ہی نہیں، بس محمول ہے، لازم ترکبھا من جزئین، قضیے کا دو جزوں سے مرکب ہونا، کہیں لفظ دال نہیں ہے ہمارے پاس، بس مدلول ہے، معنی ہے بس، تو قضیے کا دو جزوں سے مرکب ہونا لازم آئے گا، لأن القضیہ اللفظیہ علی ھذا انما تکون حاکیہ، دیکھیں عن المحمول والنسبہ، اس وقت قضیہ لفظیہ کس سے حکایت کرے گا، بس محمول اور نسبت سے، دیکھیں للموضوع، موضوع ہے ہی نہیں ہے، پھر اگر کہتے ہیں نہیں موضوع ہے تو اتحاد الدال والمدلول ہو جائے گا، خود ہی زیادہ کوئی موضوع بھی تو پھر فتکون القضیہ المحکیہ بہا مرکبہ من جزئین، بس قضیہ جس کی حکایت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے دو جزوں سے، اگر کہتے ہیں نہیں تین جز ہیں تو فرض کرنا پڑ جائے گا موضوع، کہتے ہیں موضوع ہے تو اتحاد الدال والمدلول لازم آئے گا، ما امتناع ترکب الا من الثلاثہ، جبکہ قضیہ تو کیا ہے تین جزوں سے بنتا ہے، ضرورتاً استحالت ثبوت النسبہ بدون المنتسبین، مستحیل ہے کہ نسبت ثابت ہو، واضح ہے بات، جب تک کیا ہے منتسبین نہ ہوں، یعنی جس کے لیے نسبت ثابت کی جا رہی ہے اور جو نسبت ثابت کی جائے، جب تک محمول اور موضوع نہیں ہے نسبت ثابت نہیں ہوتی، یہ منتسبین سے مراد کیا ہے، یعنی موضوع، اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں موضوع نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے مستحیل ہے، بات واضح ہوگی یہ، لہٰذا یہ تین جو ہیں اطلاقات تو وہاں اشکال، ذوق سلیم تقاضا بھی کرتا ہے کوئی اشکال نہیں، چوتھا اطلاق جو ہے اس پہ اشکال ہے، یا تو اتحاد الموضوع والمحمول، اتحاد الدال والمدلول، یا پھر کیا ہے قضیے کا دو جزوں سے مرکب ہونا لازم آتا ہے، مصنف کہتے ہیں کل تو پہلے اشکال کا جواب دینے جا رہے ہیں اتحاد الدال والمدلول کا، مصنف کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ تین ہی جز ہیں، موضوع بھی ہے محمول بھی ہے نسبت بھی ہے، دو جز نہیں ہے، جب تین ہے تو اس کا مطلب ہے اتحاد الدال والمدلول، نہیں ہم یہ بھی نہیں کہیں گے اتحاد الدال والمدلول بھی نہیں ہے، کیسے نہیں ہے، کل تو یمکن ان یقال انہ یکفی تعدد الدال والمدلول، دیکھیں اعتباراً وَإِنِ اتَّحَدَا ذَاتًا،
حملے اولی کر رہے ہیں نا، اگرچہ ماکشکال ذاتاً متحد ہیں. جو زید ہے وہ لفظ ہے، جو لفظ ہے وہ زید ہے، جو زید کا معنی ہے وہ لفظ کا معنی ہے، جو لفظ کا معنی ہے وہ زید کا معنی ہے. کوئی حرج نہیں، لیکن اعتباراً کیا ہے؟ فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ اس وجہ سے میں نے معاوضات نہیں کی، انہوں نے عبارت میں لکھ دیا ہوا. دیکھیں فَمِنْ حَيْث إِنَّهُ لَفْظ صَادِرًا لَافِظِهِ كَانَ دَالًا، یہ زید اس حیثیت سے کہ لفظ ہے، لافظ سے صادر ہوا ہے، یہ دال ہے. جیسے میں نے کہا زید، زیدن کہتا ہوں، یہ میرا بولنا زیدن، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے جو کہ زبان سے نکلا ہے، واضح ہے. صادر لافظ ہی، بولنے والے نے اسے بولا ہے، اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ دال ہے. وَمِنْ حَيْث إِنَّ نَفْسَهُ وَشَخْصَهُ مُرَادُهُ، خود یہی نفس شخص مراد ہے اس کی لفظ ہی، کانا مدلولا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مطلب اور وہ جو لفظ ہے بعد میں وہ تو حکم ہے نا جو ثابت کیا جا رہا ہے اس کے لیے کہ زید لفظ. واضح ہوگی بات، قطع لہذا اشکال لازم نہیں آتا. اتحاد الدال والمدلول لازم نہیں آتا، چونکہ فرق ہے اعتباری طور پہ. ایک کو اعتبار لافظ دال کر رہا ہے، ایک کو مدلول کر رہا ہے، ایک سے مراد لفظ لے رہا ہے، ایک سے مراد معنی. ماں اشکال. یہ دوسرا جو دوسرے کا جواب، اگر آپ کہیں نہیں اس طرح جو ہے جو یہاں پہ قضایا متعارف ہیں حملے شاید سنائی ہوتے ہیں، اولی نہیں ہوتے. یہ جو آپ نے جواب دیا ہے حملے اولی کی بنا پر ہے. حملے اولی جو ہے وہ جو ہے حملے متعارف نہیں ہے. حملے متعارف شاید سنائی ہے، جب شاید سنائی ہے تو پھر تو اتحاد ہے فی الخارج. تو دوسرا جواب دینے جا رہے ہیں وہ کہ قضیہ کے دو جز ہیں. کہتے ہیں کبھی قضیہ کے دو جز ہوتے ہیں تب بھی قابل قبول ہوتا ہے. یہ ما انا حدیث ترقب بالقضیہ، یہ حدیث سے مراد کوئی روایت آیت نہیں ہے. حدیث یعنی کلام. سنا ہاں ماننا حدیث، مثلا آپ یہاں پھنس جائیں، آپ ماننا حدیث ترقب بالقضیہ، یہ کہاں پہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ قضیہ مرکب نہیں. ہاں کہیں پوری وسائل پوری بہار ڈھونڈنے بیٹھے، زندگی گزر جائے حدیث نہ. حدیث یعنی جو منطقیوں نے ثابت کیا ہے قضیہ کا مرکب ہونا من جزئین. دیکھیں لولا اعتبار الدلالہ فی البین، اگر درمیان میں کیا ہے؟ دلالت کو اعتبار نہ کریں ان کے درمیان کہ ایک دال ہے ایک مدلول ہے. انما یلزم اذا لم یکن الموضوع نفس شخصہ، اگر خود موضوع کیا ہے وہ شخص نہ ہو. وَإِلَّا كَانَ أَجْزَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ تَامَّةً، وَإِلَّا اس کے اجزاء کیا ہیں؟ 3 ہیں اور تمام ہیں. وَكَانَ الْمَحْمُولُ فِيهَا، دیکھیں یہ اہم ہے. وَكَانَ الْمَحْمُولُ فِيهَا فِي الْقَضِيَّةِ، قضیے میں جو محمول ہے منتسباً إِلَى شخص اللفظ فَنَفْسُهُ، وہ کس کی طرف اس کی نسبت ہے؟ شخص لفظ کی طرف اور اسی کے نفس کی طرف. وہ موضوع کو تصور نہیں کیا گیا. غایت الامر دیکھیں انہ نفس الموضوع، یہ خود موضوع ہے وہ شخص، للحاکی عنہ، نہ کہ کیا ہے اس سے حکایت کرنے والا ہے. ففہم فإنہ لا یخلو عن دکا، کہتے ہیں اس کو سمجھیں، یہ دقت سے خالی نہیں ہے. یہ اس کو سمجھے گا. میں دوبارہ آخر میں پھر کہہ دیتا ہوں، ہمارے پاس قضایا جو ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. یا تو وہ قضایا ہیں جہاں پہ جو موضوع ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متصور ہوتا ہے، تو یہ متعارف ہے. یا وہ قضایا ہیں جہاں موضوع متصور نہیں ہوتا بلکہ موضوع خارجی ہوتا ہے، اس کے لیے بس محمول ثابت کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارا جو مورد ہے وہ اس میں سے ہے، دوسرے میں سے ہے کہ موضوع خارجی شخصی ہے، اس کے لیے محمول زیادہ 2 کافی ہیں. 2 جز ہو سکتے ہیں قضیے کے. والحمدللہ رب العالمین.